نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 175 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 93 to 118، 93 سے لے کر 118 تک انشاءاللہ۔ اب یہاں سے جو آیت شروع ہو رہی ہے اس میں مشرکین مکہ کے لیے دھمکی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے ربی اے میرے رب اما خواہ ترینی تو دکھائے مجھ کو ما یوعدون جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی اہل مکہ وعدہ کیے جاتے ہیں عذاب کا۔ ربی اے میرے رب فلا تجعلنی تو نہ تو کرنا مجھ کو فی القوم الظالمین ظالم قوم میں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں یہ حکم دیا کہ آپ مصیبت کے وقت یہ دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، کہ اے میرے پروردگار جس عذاب کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے اگر تو میری زندگی میں ہی مجھے دکھائے، یعنی اگر تو میری موجودگی میں انہیں عذاب دے یا سزا دے تو مجھے ان میں سے نہیں کرنا، مجھے اپنی پناہ میں لے لینا۔ یہاں ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہر شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اہل مکہ کو ایمان نہ لانے کی وجہ سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ جلد تم پر عذاب آ جائے گا۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت کے وقت میں دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ جب تو کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں ڈالنے سے پہلے اٹھا لینا یا پھر فوت کر لینا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم اعلیٰ اوپر اس بات کے ان نُریَکَ یہ کہ ہم دکھائیں آپ کو ما نعیدہم جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے لقادرون البتہ قادر ہیں، یعنی اگر ہم چاہیں تو آپ کو وہ تمام آزمائشیں مصیبتیں اور تکلیفیں دکھائیں جو ہم ان پر نازل کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اس کے وقت مقرر تک مؤخر رکھا جائے، یعنی اگر عذاب نہیں آ رہا وہ پوسٹ پون ہوا ہے ٹل دین کہ ان کی مہلت باقی ہے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ عذاب لے آئے۔ ٹل دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ادفع دور کیجئے باللتی اس طریقے کے ساتھ ہیا وہ احسن اچھا ہے السیئہ برائی کو، یعنی اچھے اور بہترین طریقے سے برائی کو دور کیجیے، اچھے جواب کے ساتھ برے جواب کو دور کیجیے۔ ویسے بھی یہ بات ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی دیتا ہے۔ تو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت میں کیا فرمایا؟ آیت نمبر 95 میں کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ آپ کو ہم وہ عذاب دکھائیں جو ہم ان پر لائیں گے، مگر ابھی ان کی مہلت باقی ہے، عذاب کا وقت آیا نہیں ہے۔ ابھی آپ کے لیے بہترین حکمت یہی ہے کہ آپ ان مشرکوں کے برے سلوک اور تلخ باتوں کا جواب بھلائی سے دیں۔ ابھی ان میں کئی لوگ ایسے موجود ہیں جن کو ہدایت ملے گی، ابھی بہت سارے لوگ ان میں سے مسلمان ہوں گے۔ یہاں اس آیت میں داعی دین کو ایک قیمتی اصول دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرو۔
اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرنے کا نتیجہ ہمیشہ اچھا نکلتا ہے، لیکن اس اصول پر عمل بہت مشکل ہے. اس پر صرف اور صرف اولو العزم لوگ ہی عمل کر سکتے ہیں. یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ برا کرنے والوں کے ساتھ اچھا کرو، اور یہ کام وہی بآسانی کر جائے گا جسے آخرت کی جزا پر پورا یقین ہو. آپ تھوڑا غور و فکر کریں، ایک طرف تو ان کو عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچانے کی تلقین کی جا رہی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح چاہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ کار اس لیے سکھایا گیا کہ برائی کو آپ اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ دور کریں. وہ اس لیے کہ اگر سامنے والے کی طرف سے کوئی بھی ایسا رویہ ہو تو داعیے دین عرف سے کام لے. دیکھیں، اگر کوئی برا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ برا کرنا بہت آسان ہے. ایسے شخص کے ساتھ اچھا اخلاق اپنانا بہت مشکل ہے، لیکن اصل امتحان ہی یہی ہے مومن کا، اور یہی اس کے ایمان کی پہچان ہے کہ وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے. آج مسلمان اس پیغمبرانہ اخلاق کو بھول گئے ہیں. تبھی تو آپ دیکھیے کہ مسئلے مسائل چلتے ہیں، لوگ دین کو بھونڈے طریقے سے آگے پہنچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہتر رزلٹ بھی نہیں آ رہے. اچھے اخلاق سے کوئی بھی معاملہ حل کیا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دشمن بھی دوست بن جائے گا. اس بارے میں سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی. برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹاؤ جو سب سے اچھا ہے، تو اچانک وہ شخص یعنی برا شخص کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہوگا جیسے وہ دلی دوست ہے. یعنی اگر آپ اچھائی سے برائی کا جواب دیں گے، برے شخص کو اچھا جواب دیں گے، تو وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا. اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہیں جو صبر کریں، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہے. یعنی یہ عمل کس کو نصیب ہوتا ہے؟ صبر کرنے والے کو اور خوش قسمت شخص کو. تو سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں یہی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دشمن بھی دوست بن جائے گا. یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہر انسان کے اندر ایک دل ہے، اور اس کو پگلانے کے لیے محبت ایک بہترین نسخہ ہے. یعنی آپ محبت کے ساتھ جہاں کو فتح کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں آج یہ پیغمبرانہ اخلاق نہیں ہیں. ہم فراموش کر چکے ہیں، بھول چکے ہیں ان اخلاق کو. جب ہم میں سے کوئی کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، سب سے پہلے تو اس پر الزام لگاتا ہے، اس کو باتیں سناتا ہے، طنز کرتا ہے، تانے دیتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی برائی کو اچھائی سے دور کرے، اس کو پیار سے سمجھائے. ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ہم اپنے ساتھ کیسا معاملہ چاہتے ہیں؟ اگر ہم غلطی کر جائیں تو نرمی والا، حسن سلوک پر مبنی. لیکن سامنے والا اگر غلطی کر جائے تو اس کو ہم اتنے برے طریقے سے سمجھائیں کہ پھر وہ اپنی اصلاح کیا کرے گا؟ وہ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اوفینڈ ہو جائے گا، بیزار ہو جائے گا. فائدہ تو کچھ بھی نہیں. تو جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر غلطی کریں ہمیں پیار سے سمجھایا جائے، حکمت سے کام لیتے ہوئے اچھے اور بہترین الفاظوں اور رویوں کے ساتھ سمجھایا جائے، ہماری اس طرح سے اصلاح کی جائے کہ عزت نفس مجروح نہ ہو، تو پھر ہمیں بھی ایسے ہی اصلاح کرنی ہے، ایسے ہی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ سامنے والا اوفینڈ نہ ہو، بیزار نہ ہو. بالفرض اگر آج آپ کے سامنے کوئی اللہ کے خلاف بات کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتا ہے، آپ کے دل میں کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، دو چار باتیں اس کو سنائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ آپ اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کریں. جو یہ باتیں جانتے ہیں نا، ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ان معاملات میں، اس طرح کی سچویشنز میں کرنا کیا ہے.
تو ہی دین پھیلے گا، ادروائز نہیں. اگر ہم لوگوں کی ناروا باتوں کا جواب ناروا باتوں سے دیں گے، لوگوں کی نیگیٹو باتوں کا جواب نیگیٹو باتوں سے دیں گے، تو گندگی کبھی بھی گندے کپڑے سے صاف نہیں ہوتی. جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، اصلاح نہیں ہوگی. ہم کرنے اصلاح جا رہے ہوتے ہیں لیکن اصلاح برائے فساد کر بیٹھتے ہیں، تو ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سورۃ المؤمنون میں اس آیت کا آنا کیا سمجھا رہا ہے کہ مومن کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرتا ہے. نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو وہ بیان کر رہے ہیں. اہل مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے. آپ دیکھیے اس جملے سے کتنی بڑی تسلی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فکر نہ کریں، ہمیں سب پتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ کو کیا کیا باتیں سناتے ہیں. اللہ نوز ایوری تھنگ. آپ پریشان نہ ہو، اللہ اپنی شان کے مطابق ان سے بدلہ لے گا. تو برائی کو مٹانا ہے بھلائی کے ساتھ، اسی سے ہی دین پھیلے گا. وقل، اور کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، اعوذ بکا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے. ہمزات کا جو لفظ ہے حمز سے ہے، چبونے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو دبا کر نچوڑنا مراد وسوسہ ہے. اور من ہمزات الشیاطین مراد شیطانی وسوسے. اور کہہ دیجئے اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے. وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ربی، اے میرے رب، اَن يَحْضُرُونَ، یہ کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس، یعنی میرے کسی بھی معاملے میں وہ موجود ہوں. میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان کی شمولیت میرے کسی بھی معاملے میں نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا سورۃ الحج کی آخری آیات میں ہم نے حق کا جہادی کے بارے میں پڑھا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ اب آپ دیکھیے تو یہاں سورۃ المؤمنون میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کو بھی جہاد کرنا ہے، جہاد کا حق ادا کرنا ہے، جہادن کبیرہ کرنا ہے، اور جہادن کبیرہ قرآن کے ساتھ جہاد کرنے کو کہتے ہیں، تو اسے لوگوں کی طرف سے باتیں سننے کو ملیں گی. ایسے میں خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیں، یہ دعا ضرور کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے حفاظت کے لیے بہت ساری دعائیں کیا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن بھر میں 100 بار یہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کو تعریف سجتی ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی جو یہ کلمات پڑھے گا تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس کی مٹائی جائیں گی، اور وہ اس دن شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور کوئی اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ تعداد میں یہ کلمہ پڑھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث سے آپ کو ایک ہوم ورک دینا چاہوں گی 1 ہفتے کے لیے. وہ یہ کہ آپ روزانہ ایک تسبیح میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100. ٹھیک ہے، عموماً تسبیحوں میں 100 دانے ہوتے ہیں، لیکن خیر آپ اس کو فنگرز پر پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے 100 بار یہ والا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دیکھا جائے تو توحید سے بھرا ہوا یہ کلمہ آپ کو شیطان سے محفوظ رکھے گا. اور اس ہوم ورک کو جب آپ پورا ہفتہ کریں گے تو اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیجیے گا کہ کیا آپ کو محسوس ہوا، کیا واقعی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شیطان آپ کے پاس نہیں آتا، شیطان آپ کو تنگ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو 1 ہفتے کے لیے یہ ہوم ورک لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور ویسے بھی قرآن پڑھنے والوں کو شیطان سے بچنے کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. اور اگر کسی کو منفی خیالات بھی زیادہ آتے ہیں نا، یعنی نیگیٹو سوچیں زیادہ آتی ہیں، تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ تعوذ پڑھے، زیادہ سے زیادہ یہ والا کلمہ پڑھے. شیطان جو ہے وہ اس کے پاس نہیں آئے گا، وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. اگر آپ اس کو مارننگ ٹائمنگز میں پڑھیں گے
تو آپ ایوننگ تک شیطان سے محفوظ رہیں گے. اور اگر آپ اس کو ایوننگ میں پڑھیں گے تو آپ ٹل مارننگ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے بینیفٹ ہیں. 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اور 100 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی, 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی. ٹھیک ہے, بس یہ کلمہ آپ کو دن میں 100 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم سب لازمی طور پر یہ والا ہوم ورک کریں گے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. ایک اور روایت آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اسی طرح کے 2 خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جب تم میں سے کسی کو برا خواب دکھائی دے جس سے وہ ڈر جائے تو اسے چاہیے کہ جاگتے ہی اپنی بائیں طرف تھوکے اور اس کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے. اگر وہ ایسا کرے گا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور اس دعا کو ہم سورہ یوسف میں بھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ برا خواب جو ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اگر آپ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے. اور جب ہم نے خوابوں کا بیان پڑھا تھا تو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ برا خواب کسی کو بھی بتانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں اس طرح تعوذ پڑھتے, اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان کے دم, پھونک اور جنون سے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ایک اور ورژن بھی ملتا ہے, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, ایک یہ ورژن ہے. ایک اور ورژن بھی ملتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اسی طرح سے ایک اور ورژن بھی ملتا ہے, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. ٹھیک ہے. البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی کلمات ہمیں بتائے ہیں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں, اس لیے اس میں سے کوئی بھی الفاظ کہے جا سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں تو کہیں پر السمیع العلیم ہے, کہیں پر نہیں ہے, اور کہیں پر ترتیب کچھ الگ الگ ہے. جیسے کہ ایک دعا میں من نفخہ ونفثہ وہمزہ ہے اور ایک دعا میں من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ہے. ٹھیک ہے, جو لفظوں کی تھوڑی بہت چینجز ہیں اس سے آپ کا شعور بیدار رہے گا. آپ کوئی بھی تعوذ پڑھ سکتے ہیں, اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے. جتنے بھی ریفرنسز میں نے آپ کو بتائے ہیں مختلف ورژنز کے, یہ یا تو ترمذی میں آتے ہیں یا پھر ابو داؤد میں آتے ہیں. سیدنا ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے, اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والہرم واعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مکان یا دیوار مجھ پر آ گرے, اور اس بات سے کہ کسی بلند مقام سے گر پڑوں, یعنی گرنے سے بھی پناہ مانگنی ہے. اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں غرق ہونے سے, جلنے سے, اور بہت زیادہ بوڑھا ہو جانے سے. اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس کر دے, اور اس بات سے کہ جہاد میں پیٹھ پھیرتے ہوئے مروں, اور اس کیفیت سے کہ زہریلے جانور کے کاٹنے سے مجھے موت آئے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یہ جو ان یتخبطنی الشیطان عند الموت ہے نا, تو بڑی ہی خطرناک بات ہے, کیونکہ شیطان موت کے وقت اچک لیتا ہے. پوری زندگی آپ اس کے ہاتھ میں نہیں آئے, اب یہ آپ کو موت کے وقت اچکنے آیا ہے. تو اس سے بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے ان تمام موتوں سے, کیونکہ یہ ساری موتیں جو ہیں وہ عبرتناک موتیں ہیں. اس میں کچھ سڈن ڈیتھس بھی ہیں. اچانک موت سے کیا نقصان ہوتا ہے, آپ چونکہ مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتے, اس وجہ سے آپ دعاؤں سے دور ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے غافل ہوں کلمہ پڑھنے سے, ہو سکتا ہے آپ کے فیملی ممبرز بھی ڈسٹرب ہو جائیں. سڈن ڈیتھس جو ہوتی ہیں وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں. تو اس دعا میں جہاں شیطان کے موت کے وقت اچکنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی دعا کی گئی ہے, وہاں دیگر اور بہت ساری دعائیں کی گئی ہیں.
رات کو گھبراہٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ مسند احمد میں آتی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کریں، کیونکہ اللہ کی یاد شیطان سے دور کرنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے. ابو داؤد کی روایت میں یہ بات آتی ہے. سیدنا سلیمان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ دو آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے. ان میں سے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا تھا اور اس کا منہ سرخ ہو گیا تھا، گردن کی رگیں پھول گئی تھیں، بہت زیادہ یعنی غصے میں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک دعا معلوم ہے، اگر یہ شخص اس کو پڑھے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا. یعنی اگر وہ یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسے بخاری نے روایت کیا. کتنی سمپل سی دعا سکھائی گئی ہے. یہ تعوذ تو ہم دن میں کتنی بار پڑھتے ہیں. اگر غصہ آ رہا ہو تو یہ پڑھیں، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے. اگر آپ نے اس کو کنٹینیو کیا تو یہ آپ کو ٹیک اوور کر لے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں شیطان مردود سے بچا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرتے وقت یہ کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور اسے بھی جو تو ہمیں عطا کرے، یعنی جو اولاد تو ہمیں عطا کرے گا اسے بھی. پھر اگر اس کو اولاد ہوگی تو شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اور نہ اس پر قابو پائے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. صحبت کرتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے شوہر اور بیوی کو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے خاص لمحات جس میں شیطان حملہ کر سکتا ہے. ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے. ایک ایک موقع کی دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے، الحمدللہ. اور وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے اور آپ کی وائف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے ملنے آئی تھیں اور کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں کرتی رہیں. پھر obviously ان کو واپس جانا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے گئے تھے اور راستے میں دو صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک کر کیا بتایا کہ یہ میری وائف صفیہ ہیں. تو ان دونوں صحابہ کرام نے کیا کہا کہ سبحان اللہ اے اللہ کے رسول، یعنی ہم آپ سے بدگمان نہیں ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح دوڑتا ہے، میں ڈرا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے. بخاری کی روایت ہے. یعنی کہیں تمہارے دل میں یہ نہ آ جائے کہ رات کے ٹائم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس خاتون کے ساتھ ہیں، یا تمہارے دل میں یہ نہ آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسجد سے باہر کیا کر رہے ہیں. کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ شیطان تمہارے دل میں ڈال سکتا تھا، اسی لیے میں نے چاہا کہ اسے کلیریفائی کر دوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے متعلق دوسروں کو بدگمانی کا موقع نہیں دینا چاہیے. اگر اپنے کسی کام سے یا فعل سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس فعل کی وضاحت کر دینا ضروری ہے تاکہ بدگمانی پیدا نہ ہو. ہم کیا سوچتے ہیں کہ سامنے والا خود ہی سمجھ لے گا، اور اگر وہ بدگمان ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا میرے بارے میں اتنا غلط سوچا. تو ہمارا کوئی بھی کام ایسا ہو سکتا ہے کہ سامنے والا اس کو دیکھے تو اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. کوشش کریں اس کی وضاحت کر دیں کہ بات دراصل یوں ہے. اور اگر سامنے والا آپ کو کہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں، تو آپ کہہ دیں کہ شیطان واقعی ہمارے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ مس انڈرسٹینڈنگ لا سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کی کلیریفیکیشن دے دی، دیٹس اٹ. تو ایک داعی دین پر شیطان کا حملہ یہ بھی ہے کہ اسے دعوت دین کی کوششوں کے دوران نہ ماننے والوں پر غصہ آ جائے اور وہ انہیں حق کی طرف لانے کے بجائے ان سے نفرت کرنے لگے. اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ایسا نہیں ہونے دینا، ہمیں تو اس شیطان مردود سے بچا. اور دیکھیے کتنی زبردست دعا ہے. جہاں یہ کہا گیا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، وہاں یہ بھی کہا گیا واعوذ بک ربی ان یحضرون. یعنی کمپلیٹلی سیکیورٹی چاہیے، کسی بھی معاملے میں وہ انٹرفیئر نہ کرے، کسی بھی معاملے میں یہ شیطان حاضر نہ ہو. میرا ہر معاملہ خواہ وہ دنیاوی ہو خواہ وہ دینی ہو شیطان سے محفوظ ہو.